اہل حدیثوں کے یہاں عید کی نماز میں عورتوں کا انتظام نہیں ہے۔ نبی نے فرمایا اگر عورت پیریڈ میں ہے تب بھی عیدگاہ جائے، مسجد میں تو نہیں لے کے آتے نا، پیریڈ میں حرام ہے اکثر علماء کے نزدیک، لیکن عیدگاہ میں جائے گی، نماز سے الگ رہے گی، لیکن سال میں ایک بار امام جو دعا کر رہا ہے ساری امت کے لیے اس دعا میں شامل ہوگی وہ عورت۔ پوچھا گیا اللہ کے نبی ایک عورت کے پاس چادر نہیں ہے کیا کرے گی؟ آپ نے فرمایا اپنی پڑوسی سے چادر لے لے، اپنی سہیلی سے چادر لے لے، لیکن عیدگاہ میں ضرور جائے۔ او لوگو تم کس چیز کی اہل حدیث ہو؟ تم کس چیز کے قرآن و حدیث پر چلنے والے ہو؟ اگر تمہاری عیدگاہ کی نماز میں تم نے عورتوں کے لیے انتظام نہیں کیا، آپ نے اپنی عورتوں کو عید اور بقرعید کی نماز کی اتنی بڑی خوشی سے محروم رکھا، تو کس بات کے اہل حدیث ہیں؟ اگر یہ انتظام آپ نہیں کر سکتے تو ایسے اہل حدیثوں کو چلو بھر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے۔ ابھی ہمارے بنارس سے تقریباً 150 کلومیٹر دور ایک علاقہ ہے بارہ، غازی پور کے اندر ایک گاؤں ہے بارہ، بہت پڑھا لکھا گاؤں ہے، زیادہ تر لوگ وہاں سرکاری جاب میں ہے، پولیس میں ہے، آرمی میں ہے۔ رمضان کے پہلے ایک میرا پروگرام ہوا، مجھے لوگوں نے کہا مولوی صاحب تھوڑا سا آپ اس پر بھی بول دیجئے گا، ہمارے عیدگاہ میں عورتوں کا انتظام نہیں ہوتا، بہت بڑی عیدگاہ ہے لیکن عورتوں کے لیے انتظام لوگ نہیں کرتے۔ میں نے 1 گھنٹہ تقریر کی، 1 گھنٹہ تقریر میں آدھا گھنٹہ میں اسی ٹاپک پر بولا کہ آپ عورتوں کو عیدگاہ لے کے کیوں نہیں جاتے۔ جوش پیدا ہو گیا نوجوانوں میں، تقریر ختم کر کے اترا، نوجوانوں نے کہا مولوی صاحب آپ نے بہت اچھا بولا، اب ہم محنت کریں گے، انشاءاللہ اس بار عید کی نماز ہمارے یہاں عورتیں بھی پڑھیں گی۔ رمضان میں ساؤتھ میں گیا تھا، آندھرا پردیش میں تھا، میرے پاس کال آیا مولوی صاحب ہمارے یہاں کمیٹی کے لوگ تیار ہو گئے ہیں، عید کی نماز ہوگی، مگر نوجوانوں نے کنڈیشن رکھ دی عبدالغفار صاحب پڑھائیں گے تب ہم پڑھیں گے۔ میں نے کہا بھائی مجھے میری گردن کیوں پھنسا رہے ہو بھائی، مجھے بھائی بہنوں کے ساتھ پڑھنے دو، ماں باپ کے ساتھ پڑھنے دو۔ نہیں مولوی صاحب آپ پڑھائیں گے تب ہم پڑھیں گے۔ بڑا برا پھنس گیا میں، گھر میں مشورہ کیا، دوستوں سے مشورہ کیا، لوگوں نے کہا اگر آپ کے جانے سے ایک زمانے سے وہاں عورتیں نماز نہیں پڑھ رہی، اگر آپ کے جانے سے پڑھ لیتی ہیں، جب تک پڑھتی رہیں گی آپ کو ثواب ملتا رہے گا، آپ چلے جائیں۔ میں تیار ہو گیا، میں نے کہا ٹھیک ہے صاحب میں آؤں گا۔ 1 ہفتے کے بعد میسج آیا مولوی صاحب ہمارے یہاں کے بوڑھے لوگ تیار نہیں ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، جو کام کبھی نہیں ہوتا آیا ہے ہم نہیں ہونے دیں گے اپنے گاؤں۔ میرے بزرگوں مجھے یہ کہنے کی اجازت دیجئے کہ کہیں کہیں آپ کی وجہ سے بھی معاملہ خراب ہوتا ہے، کہیں کہیں نوجوان جب صحیح راستے پر چلتا ہے تو یہ بزرگ بجائے اس کے حوصلہ افزائی کرنے کے اس کے راستے کا روڑا بن جاتے ہیں، اور یہ بزرگ کہتے ہیں صاحب یہ کام ہمارے زمانے میں کبھی نہیں ہوا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے زمانے میں کوئی کام نہیں ہوا ہے تو وہ غلط تھا، دیکھا یہ جائے گا کہ یہ کام قرآن کے مطابق ہے کہ نہیں، یہ کام حدیث کے مطابق ہے کہ نہیں، یہ کام رسول اللہ کی شریعت اور سنت کے مطابق ہے۔ نہیں ہونے دی وہاں عورتوں کی نماز، لوگوں نے معذرت کر لی، نوجوانوں نے کہا کہ ہم بوڑھوں سے بزرگوں سے ہم پنگا نہیں لے سکتے، ہمارے یہاں کے سارے بزرگ اڑ گئے کہ نہیں صاحب ہم ہونے نہیں دیں گے۔ کتنی آپ کے اہل حدیثوں کی بستیاں ہیں نا، عید کی نماز میں عورتوں کا انتظام نہیں ہے۔ ایسا بھی نہیں کہ صاحب بڑے غریب لوگ ہیں، پیسے والے لوگ ہیں، کروڑ پتی لوگ ہیں، ہر دوسرے گھر میں 4 ویلر موجود ہے، مگر عیدگاہ میں عورتوں کے لیے ارینجمنٹ نہیں ہے، نہیں ہو رہا ہے، نہیں کر رہے ہیں۔ کیوں نہیں کر رہے ہیں آپ؟ آج تو بیچارے ان مولویوں کی زبان بھی چلنے لگی ہے جو کل تک فتویٰ دیتے تھے۔ آپ کے بہار کا ایک مولوی، اس نے آج سے تقریباً 10-15 سال پہلے ایک تقریر میں کہا تھا کہ وہابیو اہل حدیثو تم بار بار کہتے ہو کہ عورتوں کو مسجد میں بھیجو، تم اپنی عورتوں کو ہماری مسجد میں بھیجو، ہم 9 مہینے بعد تم کو رزلٹ دکھا دیں گے۔ اتنی بے حیائی اور اتنی گندی زبان ایک مولوی نے استعمال کی تھی۔ آج ان مولویوں کی زبان بھی چلنے لگی ہے، مسلم پرسنل لا بورڈ کا بیان آنے لگا ہے کہ اگر پردے کا انتظام ہے تو مسجد میں عورتوں کے لیے بھی انتظام ہونا چاہیے، کیونکہ اب زمین کھسک رہی ہے نیچے سے۔ اب احساس ہو رہا ہے کہ اگر عورتیں مارکیٹ جا سکتی ہیں، شاپنگ مال جا سکتی ہیں، گھومنے پھرنے جا سکتی ہیں، تو پھر وہ مسجد میں کیوں نہیں جا سکتی ہیں؟ جمعہ کی نماز میں آدھا گھنٹے کی تقریر مولوی صاحب محنت سے تیار کر کے آتے ہیں، کیا اس آدھا گھنٹے کی تقریر کو مردوں کو ہی سننے کی ضرورت ہے کہ عورتوں کو سننے کی ضرورت نہیں ہے؟ آپ تو ماشاءاللہ کار چلاتے ہوئے بھی تقریر سن لیتے ہیں، آپ تو دکان پہ بیٹھے ہیں، کان میں ایئر فون لگایا ہے، آپ نے سن لیا۔ عورتیں بیچاری تو گھر میں بیٹھ کے سیریل دیکھ رہی ہیں، ٹی وی دیکھ رہی ہیں، فلمیں دیکھ رہی ہیں۔ اگر ان کو دین کی باتیں سننے کا
اگر موقع مل رہا ہے میرے بھائیوں تو آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ ان سے محروم کریں. اپنی مسجدوں پر عورتوں کا ارینجمنٹ کراؤ. کوئی مسجد ایسی نہیں ہونی چاہیے جس میں عورتوں کا انتظام نہ ہو. کوئی عیدگاہ ایسی نہیں ہونی چاہیے جہاں عید اور بقرعید کی نماز میں عورتوں کا انتظام نہ ہو. اگر بچانا ہے اپنی قوم کو لو ٹریپ سے، اگر بچانا ہے اپنی قوم کی بیٹیوں کو ارتداد کے فتنے سے، تو اپنی قوم کی بیٹیوں کو اسلام بتاؤ، اسلام سکھاؤ. اور کیسا اسلام سکھاؤ؟ ہمارے یہاں لڑکیوں کی تعلیم، دینی تعلیم کے نام پر کیا ہوتا ہے؟ مولوی صاحب کو بلا لیا، قرآن پڑھا دیا، ہو گیا. رٹو طوطے کی طرح اس نے قرآن